السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے ڈرامہ ضحاک کا خلاصہ۔ یہ بہار یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے اور بہار یونیورسٹی کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے نصاب میں شامل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی ایک ویڈیو بنا دی جائے جس میں اس ڈرامہ کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں ڈرامہ ضحاک کے بارے میں۔ تو ڈرامہ ضحاک ان دنوں لکھا گیا جب ہندوستان میں ایمرجنسی کا دور تھا۔ ایمرجنسی جانتے ہی ہیں کہ ایمرجنسی میں آزادی چھین لی جاتی ہے، سب کچھ سرکار کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہاں جو بھی ادیب ہیں، قلمکار ہیں، ان کو اپنے ہاتھ تھامنے پڑتے ہیں۔ انہیں جو کچھ لکھنا ہوتا ہے سوچ سمجھ کر لکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھا جائے جو سرکار کے خلاف ہو۔ اگر سرکار کے خلاف کچھ ہو گیا تو پھر سرکار کیا کرتی ہے کہ اس پر مقدمہ کرتی ہے۔ مقدمہ تو دور کی بات ہے، ایمرجنسی میں سیدھے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ڈرامہ جو لکھا گیا ہے ضحاک، یہ ایمرجنسی کے دور میں لکھا گیا اور اس میں جو عکس نظر آتا ہے وہ بالکل ایمرجنسی کا نظر آتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے۔ ظالم بادشاہ جو چاہتا ہے وہ اپنی رعایت سے کروا لیتا ہے۔ تو یہاں ایک علامت ہے ضحاک، ایک ظالم بادشاہ کی۔ تو ایمرجنسی کے دور میں جب سبھی لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا، اس وقت محمد حسن نے ضحاک نام کا یہ ڈرامہ لکھا جو بہت مقبول ہوا۔ اب چلتے ہیں ڈرامہ کی طرف۔ میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ڈرامہ ضحاک ڈیمائی سائز کے 48 صفحات اور 6 مناظر پر مشتمل ایک مختصر ڈرامہ ہے، یعنی چھوٹا سا ڈرامہ ہے۔ آپ یاد رکھیں گے 48 صفحات ہیں اس میں اور اس میں 6 مناظر ہیں۔ اس ڈرامے میں کیا ہے تو پہلے سین میں ضحاک کے شانوں پر 2 سانپوں کو دکھایا گیا ہے۔ یہ سانپ اس شخص کو یعنی ضحاک کو پھن مار مار کر اس کا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ ملک بھر کے طبیب، ساحر، جادوگر، مذہبی اور روحانی پیشوا سب اپنی اپنی تدبیریں کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔ ضحاک بے قرار ہے اور وہ اپنی بے قراری کو چھپا نہیں پا رہا ہے۔ وہ اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور دربار عام اور دربار خاص کے ایوانوں سے پہرے ہٹا لیے جائیں۔ دارالسلطنت یعنی راجدھانی کے گوشے گوشے میں یہ منادی کرا دی جائے کہ کوئی ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شہر بھر کے ایک ایک شخص کو مار دیا جائے گا اور راجدھانی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میری یہ پریشانی دور نہیں ہوتی ہے تو ایک ایک شخص کو مار دیا جائے گا اور ایک ایک گھر کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو اعلان تو ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ایک بوسیدہ اور بدبودار کپڑا پہنے ہوئے ایک شخص ہے جو ضحاک کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ بادشاہ بہت بے چین ہے، وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص ہے، وہ ضحاک کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ جو سانپ تمہارے شانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سانپوں کو 2 انسانوں کے بھیجے کھلائے جائیں تو یہ سانپ تمہیں نہیں کاٹیں گے کیونکہ ان کا پیٹ بھر جائے گا، وہ تمہیں نہیں ماریں گے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ضحاک یہی کام کرنے لگتا ہے۔ تو ظلم و ستم کا جو بازار ہے وہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ ان سب کاموں میں وزیر اعظم بہت ساتھ دیتا ہے۔ اب وزیر اعظم کے سامنے ایک مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے اگر کسی کو لائے تو آنے والا شخص بادشاہ کو ظالم نہ سمجھے بلکہ کچھ ایسا ہو، یعنی ایسا کچھ کر دیا جائے کہ جسے بھی بادشاہ کے لیے قربان کیا جائے وہ انسان خود پر فخر کرے اور وہ اپنا ذہن بنا لے
کہ بادشاہ کا زندہ رہنا لازمی ہے، اور بادشاہ کے لیے اگر وہ اپنی جان دے رہا ہے تو یہ نیک کام ہے۔ وہ چاہتا ہے وزیر اعظم کی سب کی ذہنیت ایسی ہو جائے۔ اب دیکھیے ڈرامے کا دوسرا سین ہے، اس میں درباریوں کو ہدایت دیا جاتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ یہ راز ہے، اس کو پوشیدہ رکھنا ہوگا، لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ضحاک ایسا کرتا ہے۔ یعنی ضحاک کے لیے ہر دن انسانی بھیجے لائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے راہب کو بلایا جاتا ہے۔ راہب کون ہوتا ہے؟ وہ پادری جس کو کہتے ہیں چرچ میں، یعنی جو کلیسا میں رہتے ہیں وہ۔ تو راہب کے زبان سے ایک جملہ کہلاتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دے، یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، یعنی راہب کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہوتا ہے جرجان، اس کو راہب بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ سب چلنے لگتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے راہب کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ اگر اس کا بھی ضمیر اوروں کی طرح بک گیا تو کیا ہوگا، لیکن وہ پھر خود کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ضمیر بکنے کی کون سی بات ہے، صرف انسانی بھیجے کا سوال ہے، وہ تو پورا ہو ہی رہا ہے۔ وزیر اعظم تو یہ کام کر ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کام ہوتا رہتا ہے، اور مطلب ضحاک سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اب تیسرا منظر آپ کے سامنے ہے۔ تیسرے منظر میں ضحاک اور اس کی ملکہ نوشابہ ہیں، دونوں بات کر رہے ہیں۔ تو ضحاک نوشابہ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے کاندھے پر یہ سانپ رہتے ہیں۔ ضحاک یہ کہتا ہے کہ ہاں، مانا میں نے کہ میں نے قلمکاروں کے ہاتھ کاٹ دیے، ملک کو ایک سرکاری زبان دینے کی خاطر دوسری زبان بولنے والوں کی زبان میں نے کھنچوا لی، زیادہ پیسہ مانگنے والے مزدوروں اور کسانوں کو گورخر کی کھال میں زندہ سلوا دیا، آبادی کو کم کرنے کے لیے مردوں کو اور عورتوں کے ساتھ کچھ خاص کام کیے، یعنی مردوں کا ختنہ کروایا، عورتوں کے رحم کو نکلوا کر پھینک دیا۔ تو یہ سب ملک کی بھلائی کے لیے کیا تھا، اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا۔ یعنی وہ اتنے ظلم کر چکا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہتا ہے۔ نوشابہ بیچاری اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہے، اور وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ضحاک عوام میں بہت مقبول ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ وقت کا تقاضا تھا، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے صبح کے 4 بج جاتے ہیں، سانپ پھر پھن مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضحاک اور نوشابہ کرسیوں پہ جا بیٹھتے ہیں۔ اسی وقت وزیر اعظم، فوجی افسر اور باڈی گارڈ کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ تندرست و توانا 10 نوجوان کی جماعت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ، یہ سیستان کے صوبے کی طرف سے آخری نذرانے ہیں، یعنی ان کے بعد اور کوئی نہیں بچا۔ اس کے بعد راہب ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہی سب کچھ، کہ ان لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری جان جانے والی ہے، لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تم راجا کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہو۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک قیدی ہے، اسی میں فریدون جو 6 نمبر کا ہوتا ہے، وہ اپنی جان دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ گستاخی کی سزا کے طور پر اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، ضحاک دے دیتا ہے۔ تو ایسے میں نوشابہ سمجھاتی ہے کہ نہیں، یہ جو فریدون ہے ابھی اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے، تو ایسا کریں کہ میرے حوالے کر دیں، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اب چوتھا سین ہے۔ چوتھے سین میں نوشابہ فریدون کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ فریدون کے ہونٹوں سے اپنے پیاس بجھانے کی خواہش مند ہے۔ یعنی وہ فریدون کو چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ فریدون کی قربت حاصل کرے، لیکن فریدون ایسا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا۔ اسی منظر میں ایک راز بھی آشکار ہوتا ہے کہ نوشابہ ہے وہ ایک کسان کی لڑکی ہے جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس محل میں آ گئی ہے۔
یہ نوشابہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ نوشابہ نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے محل میں رہے، وہ تو کسان کی بیٹی ہے، لیکن ضحاک نے اس سے زبردستی یہاں رکھ لیا۔ اب 5واں سین ہے۔ 5ویں سین میں شاعر، رقاصہ، جج، استاد، راہب کی ضمیر کی الجھنوں کی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ سبھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گنہگار ضمیر کا ماتم کر رہے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ فریدون قید سے فرار ہو چکا ہے۔ سب گھبرا جاتے ہیں کہ فریدون جب فرار ہو گیا تو اب یہ راز ظاہر ہو جائے گا کہ ضحاک کو انسانی بھیجوں کی ضرورت ہے۔ تو جن لوگوں تک یہ خبر پہنچے گی وہ تو بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گھبرا جاتے ہیں، جو بادشاہ کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ اب وہ سب گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی اب تو یہ بات سب کو پتہ چل جائے گی کہ ضحاک اپنے لیے بھیجے منگوایا کرتا تھا۔ پہلے تو لوگ یہی جانتے تھے کہ بھیجے جو آ رہے ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے ہیں۔ جن لوگوں کو پتہ تھا ان کو یہی پتہ تھا کہ ملک کی خدمت کے لیے ہے، سب کو نہیں پتہ تھا، کچھ ہی لوگوں کو پتہ تھا۔ لیکن اب ان لوگوں کو بھی، جو کچھ لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نہیں، وہ بھیجے تو ضحاک کے لیے آ رہے تھے، اور یہ خبر باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو وہ اس بات پہ اظہار خیال کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپاہی آتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اب دیکھیے وہ لوگ تو بادشاہ کے آدمی ہیں، پھر کیوں پکڑ لیتا ہے؟ ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ پکڑنے کے بعد ان سبھی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سبھی شہنشاہ اور ریاست کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اخبار نویسوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کل کے اخبار کے سیاہ حاشیے میں یہ خبر شائع کی جائے کہ یہ سبھی لوگ سڑک حادثے میں مارے گئے، اور ان معزز اصحاب کی موت کے سبب ملک میں 3 دن کا سوگ منایا جائے گا۔ چھٹے اور آخری منظر میں اس میں شاعر، جج، استاد، راہب اور رقاصہ کے ساتھ نوشابہ کو بھی زنجیر میں باندھ کر، یعنی پابند زنجیر کر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ضحاک حکم دیتا ہے کہ وہ نوشابہ کو قتل کر دے، کیونکہ نوشابہ نے ہی فریدون کو اپنی تحویل میں لیا تھا اور کہا تھا کہ میں فریدون کو سمجھا دوں گی، وہ سمجھ جائے گا، اور فریدون نوشابہ کے پاس سے ہی فرار ہوا تو اس کی جواب دہی نوشابہ کی ہوتی ہے، تو نوشابہ کو اس کے لیے، یعنی اس جرم کی پاوش کے لیے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو جلاد ہیں، جلاد اپنی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں۔ اچانک ہاتھ میں مشعل لیے فریدون داخل ہوتا ہے۔ فریدون اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ آنے کے بعد وہ سبھی وہاں جو موجود سپاہی ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں، نوشابہ کو آزاد کرا لیا جاتا ہے، اور پھر ضحاک سے اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر لیا جاتا ہے، یعنی ضحاک کی کہانی ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ڈرامہ ضحاک کا خلاصہ ہوا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، بہت کوشش کیا تھا کہ اتنی لمبی نہ ہو۔ بہرحال باقی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔